بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فلک چیر بھٹو ایڈوکیٹ ملتان سے۔ آج 7 ستمبر 2021 کا دن ہے اور ہم کل والا جو لیکچر تھا اس سے آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن پاکستان 1973 پارٹ 1، جس کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن۔ آرٹیکل 1 جو ہے، اس میں 2 باتیں کی گئی ہیں۔ اس کی کلاس 1 میں یہ کہا گیا ہے، ایک تو یہ پاکستان جو ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ فیڈرل ریپبلک ہوگی اور اس کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہوگا۔ کلاس 2 میں اس کی ٹیریٹریز کی بات کی گئی ہے کہ پاکستان کن علاقہ جات پر مشتمل ہوگا۔ اس میں بلوچستان، KP کے، پنجاب، سندھ کے صوبوں کی بات کی گئی ہے، اسلام آباد دارالخلافہ کی بات کی گئی ہے، اور وفاق کے تحت جو ٹرائبل ایریاز ہیں یا دیگر کوئی ریاستیں یا ایریاز جو پاکستان میں شامل ہو جائیں بعدریہ ایکسیشن یا کسی دیگر طریقے سے، تو یہ پاکستان کے ٹیریٹریز کی بات کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں آرٹیکل 1 کی کلاس 3 کی طرف۔ کلاس 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ مجلس شورا جو ہے، وہ جو علاقے جو پاکستان میں اگر کوئی شامل ہو جائے یا پاکستان ان علاقہ جات کو تسلیم کر لے اپنا حصہ، اس حوالے سے پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنا سکتی ہے ان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور جو بھی شرائط طے کرے وہ پارلیمنٹ کو اختیار دیا ہے آرٹیکل 1 کی کلاس 3 نے نئے علاقہ جات شامل ہونے کے حوالے سے۔ آرٹیکل جو 2 ہے، یہ بات کرتا ہے کہ جو ریاست ہے، اس ریاست کا جو مذہب ہے وہ اسلام ہوگا۔ یعنی کہ آرٹیکل 2 ریاست کے مذہب، پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا مذہب اسلام ہوگا، یہ بات کرتا ہے۔ یہ اسلامک ایک پروویژن ہے۔ اب آرٹیکل 2A جو کل بات کی گئی تھی کہ وہ پریزیڈنشل آرڈر نمبر 14 کے تحت 1985 میں اس میں اوبجیکٹو ریزولوشن کو اس کانسٹیٹیوشن کا سبسٹنٹو پارٹ بنانے کے لیے یہ انسرٹ کی گئی تھی، ڈالی گئی تھی، تو لہذا اس میں کہا گیا ہے کہ وہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے آخر میں اس کے ساتھ ہے، وہ ریزولوشن جو ہے وہ انیکس ہے۔ اور وہ کل بھی بات کی گئی تھی جو ہماری پریامبل ہے، جس کے اوپر ڈیٹیل بات ہوئی ہے، وہ ہماری ریزولوشن پاکستان کی جو ہے اس کا تقریباً 80-90% وہی بات ہے۔ اب آرٹیکل 3 کی طرف آتے ہیں، جس میں بات کی گئی ہے ایلیمینیشن اور ایکسپلائٹیشن، کہ استحصال کا خاتمہ ہوگا۔ اس میں آرٹیکل کے تحت ریاست اس بات کی یقین دہانی کرائے گی کہ استحصال جتنے بھی قسم کا ہوگا اس کا خاتمہ ہوگا، اور بتدریج جتنے بنیادی اصول ہیں، جتنے بھی بنیادی اصول ہیں، ہر شخص کی ایبلٹی اور اس کے ورک کے مطابق اس کو وہ گریجولی فلفل کرے گا۔ اینڈ دی گریجوئل فلفلمنٹ آف دی فنڈامنٹل پرنسپل فرام ایچ اکارڈنگ ود ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ود ورک، یعنی اس کی اہلیت اور اس کے ورک کے مطابق جو بنیادی اصول ہیں ان کو بتدریج ان کی کو فلفلمنٹ کیا جائے گا۔ اس طرح ایکسپلائٹیشن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آرٹیکل 4 بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں رائٹ آف انڈیویجول کہ ہر فرد کو یہ حق دیتی ہے آرٹیکل کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، یعنی کہ یہ آرٹیکل رول آف لا کی بات کرتی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہر شہری کا یہ ناقابل انتقال حق ہے کہ اس کو قانون کے مطابق مستفید ہونے کا
कॉन्स्टिट्यूशन है उससे मुस्तफीद होना जो है कानून के मुताबिक ये उसका नाकाबिल इंतकाल हक है। अब इसके आगे जो आर्टिकल 4 की क्लास 2 है उसमें यह कहा गया है खास तौर पर कि किसी शख्स की जिंदगी, आजादी, जिस्म, शोहरत और प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई नुकसानदेह कार्रवाई नहीं की जाएगी मां सिवाय कानून के मुताबिक। यानी कि उसको लाइफ, लिबर्टी, बॉडी रेपुटेशन और प्रॉपर्टी के हवाले से इन चीजों को नुकसान पहुंचाने का कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। ये उसके अंदर एक एक्सेप्शन आ गई। इसी आर्टिकल 4 की जो क्लास 2 का जो मैं ए पढ़ा, बी जो क्वेश्चन उसका क्या है कि किसी भी शख्स को किसी ऐसे काम से रोका नहीं जाएगा जिससे उसने कानून ने रोका ना हो। यानी कि जिस चीज से उसको कानून ने नहीं रोका काम करने से, उससे रोकने का नहीं रोका जाएगा, ये उसका फंडामेंटल राइट हो गया। और इसी क्लास 2 की जो सी है पैराग्राफ, उसमें कहा गया कि किसी भी शख्स को इस बात पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो काम करे जो कानून नहीं चाहता। यानी कि कानून की चाहत जो जहां पर नहीं है वैसा काम करने पर उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 4 बड़ी अहम है। इसके अंदर रूल ऑफ लॉ की बात की गई है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर दी लॉ। आगे में ये बात आएगी। आर्टिकल जो 5 है, आर्टिकल 5 है, ये मैंने कल एक कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन्स के राइट्स टूवर्ड स्टेट और स्टेट के राइट्स टूवर्ड सिटीजन भी बताता है। अब ये आर्टिकल 5 क्या बता रहा है कि हर शख्स की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो रियासत के साथ वफादार रहे। रियासत की वफादारी हर शख्स की ये बुनियादी ड्यूटी है। ये आर्टिकल 5 कह रहा है, उसकी क्लास 1। 5 की क्लास 2 क्या कह रही है कि दस्तूर, आइन जो हम पढ़ रहे हैं आजकल, इसकी ताबेदारी और कानून की ताबेदारी ये हर शख्स की काबिले कदर जिम्मेदारी है। यानी कि हर शख्स को कहा गया है कि वो आइन की भी ताबेदारी करे और इस रियासत के कानून की भी ताबेदारी करे। ये उसकी इन अलाइनेबल ऑब्लिगेशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। इसके साथ साथ अगली जो क्लास है वो है हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन इसका बड़ा जिक्र है पाकिस्तान के अंदर। आज कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 6 बताती है कि हाई ट्रीजन किन किन अमाल को हाई ट्रीजन कहा जा रहा है। इसमें कहा गया है कोई भी शख्स ये गिनवाने जा रहा है हाई ट्रीजन किस किस्म के अमाल को हाई ट्रीजन कहते हैं। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को शो ऑफ फोर्स के जरिए या यूज ऑफ फोर्स, 2 मोड बताए गए, ताकत का इस्तेमाल या ताकत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी शख्स जो मनसूख करता है, क्या करता है, मनसूख करता है या उल्ट पुल्ट करता है, सब वर्ड का वर्ड यूज हुआ है, या सस्पेंड करता है या मुअत्तल करता है, आगे होल्ड एडहेज या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पुष्ट डाल देता है, या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को के मनसूखी की कोशिश करता है, या उसको उल्ट पुल्ट करने की कोशिश करता है, या उसको मुअत्तल करने की कोशिश करता है, या उसको पसे पुष्ट डालने की कोशिश करता है, या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बात जरिया ताकत इस्तेमाल या ताकत का शो करके
پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی منسوخی میں سازش کرتا ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی سب ورژن الٹ پلٹ کرنے میں سازش کرتا ہے، یا اس کی معطلی میں سازش کرتا ہے، یا اس کو پس پش ڈالنے میں سازش کرتا ہے. تو یہ جتنے اعمال میں نے گنوائے ہیں یہ تقریباً بن جاتے ہیں 12 اعمال. ایبروگیشن، سبورشن، سسپینشن، ہولڈنگ ان ہیبیس، یہ اگر کوئی کاز کرتا ہے پاکستان کانسٹیٹیوشن، یہ بھی ہائی ٹریزن. ان چاروں میں سے کسی کی اٹمپٹ کرتا ہے ہائی ٹریزن، یا ان چاروں کو کمٹ کرنے کی کوئی سازش کرتا ہے تو وہ بھی ہائی ٹریزن. تو اس طرح اس کلاس کے اندر آرٹیکل 6 کی کلاس 1 میں میری سمجھ کے مطابق 12 قسم کے ایکٹ ہیں. ان میں سے کوئی ایک ایکٹ اگر ہو جائے تو یہ کیا کہتا ہے آگے لا. ایک تیسرا موڈ بھی بتایا گیا، بائی اینی ادر انکانسٹیٹیوشنل مینز شیل بی گلٹی آف ہائی ٹریزن. ان 12 اعمال میں سے کوئی عمل بادر یا طاقت کا استعمال، یا طاقت کا استعمال مظاہرہ، یا غیر آئینی طریقے سے، یہ بڑا اہم بات ہے، یا غیر آئینی طریقے سے ان 12 میں سے کوئی بھی عمل کرے گا تو وہ ہائی ٹریزن کا گناہگار ہوگا. 12 اعمال ہیں اور 3 موڑ دیے گئے: یوز آف فورس، شو آف فورس، انکانسٹیٹیوشنل مینز، گلٹی آف ہائی ٹریزن. اب اس آرٹیکل 6 کی کلاس 2 اس میں بھی کچھ ایکٹ ہے جو ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتے ہیں. اس میں کہا گیا اگر کوئی شخص ایڈ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور میٹنگ اعانت کرتا ہے، اور کولابوریٹنگ یا کسی جتھے کے ساتھ مل جاتا ہے، of the act mentioned in class 1 shall likewise be guilty of high treason. اس میں کہا گیا کلاس 2 کے اندر کہ اگر کوئی شخص جتنے عمال کلاس 1 میں ذکر کیے گئے ان میں سے کسی عمل کے حوالے سے ایڈنگ کرتا ہے، یا میٹنگ کرتا ہے، یا کولابوریٹنگ کرتا ہے، تو وہ بھی کانسٹیٹیوشن کی ہائی ٹریزن کا گلٹی ہوگا. تو اس طرح میری سمجھ کے مطابق کلاس 1 اور 2 کو اکٹھا کر لیں تو تقریباً 24 قسم کے ایکٹس بنتے ہیں. ان میں سے کوئی ایکٹ ہو جائے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے تو وہ ہائی ٹریزن ہوگی. اب آرٹیکل 6 کی کلاس 2A ہے جو کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اس میں داخل ہوئی، انسرٹ ہوئی. اس میں کہا گیا کہ آرٹیکل 6 کی کلاس 1 اور کلاس 2 میں جتنے اعمال کا ذکر کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کوئی بھی عدالت بما سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس کو جائز قرار نہیں دے گی. یہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ کلاس نہیں تھی. تو عموماً جب ماشاءاللہ لگتا تھا ہائی ٹریزن ہوتی تھی تو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ اس کو جائز قرار دے دیتی تھی، ویلڈ قرار دے دیتی تھی. یہ الگ بات ہے، کبھی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی یا دیگر کئی بڑی بات. تو اس کلاس 6 میں 6 آرٹیکل میں کلاس 2 کے آنے سے یہ کہہ دیا گیا کہ ہائی ٹریزن کے کسی بھی عمل کو کوئی عدالت بما سپریم کورٹ ہائی کورٹ کسی عمل کو جائز قرار نہیں دے گی. اب آرٹیکل 6 کی کلاس 3 میں یہ بات کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہائی ٹریزن کا گنہگار پایا جائے گا اس کی سزا کے حوالے سے قانون پارلیمنٹ مہیا کرے گی. اور پارلیمنٹ نے وہ آلریڈی قانون 1973 میں بنا دیا ہوا ہے. جب یہ کانسٹیٹیوشن بنا تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو پارلیمنٹ تھی اس نے ہائی ٹریزن کا قانون بنا دیا. اس کو کہتے ہیں ہائی ٹریزن پنشمنٹ ایکٹ 1973. اس کی سیکشن 2 کے مطابق اگر کوئی شخص ہائی ٹریزن کا مرتکب پایا جاتا ہے تو اس کو سزائے موت ہوگی یا لائف امپریزمنٹ ہوگی.
जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हाई ट्रीजन का केस वफाकी हुकूमत ने दायर किया, उसका ट्रायल हुआ, व्हाट्सएवर आगे आप उसको से जानते। तो ये था पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 6 तक। अब आते हैं इसका पार्ट 2। तो इस तरह हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जो इंट्रोडक्शन कहलाता है, उसकी आर्टिकल 1 से लेकर 6 तक मुख्तसरन आपको हमने बताने की कोशिश की है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे